السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک شادی شدہ بانجھ بے اولاد عورت کی ایک کہانی کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ لوگ کہتے ہیں جس شادی شدہ عورت کی کوکھ سے اولاد نہ ہو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، مگر میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ بن ماں کے بچے بھی بانجھ عورت کی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیا کرتے ہیں۔ عدنان بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھے۔ یہ رشتہ مناسب تھا، والدین نے قبول کر لیا اور میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ان کے ہمراہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ عدنان مجھے دل و جان سے چاہتے تھے، ساس نند تھی نہیں، ہماری توجہ بس ایک دوسرے کے لیے تھی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ میری سہیلیاں جب عدنان کو دیکھتیں کہتیں میاں پر نظر رکھا کرو، ان کی پرکشش شخصیت پر کوئی اور نہ مر مٹے، یوں بھی مرد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تب میں غرور سے کہتی مجھ جیسی انہیں اور کوئی نہ ملے گی۔ یہ غرور اللہ کو پسند نہ آیا۔ میں بھول گئی کہ عورت کی خوبصورتی اولاد سے ہوتی ہے۔ جس عورت کی گود سونی ہو وہ داغ لگے چاند جیسی ہوتی ہے۔ شادی کو 10 برس بیت گئے، اولاد کی نعمت سے گود خالی رہی۔ شروع میں ہم دونوں کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتے گئے۔ میں اداس اور وہ چپ چپ رہنے لگے۔ شادی کے 10 برس بعد ایک روز کہنے لگے چھوٹے شہر میں دل نہیں لگتا، بڑے شہر کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں، یہاں رشتہ دار بھی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، زندگی میں بوریت سماتی جا رہی ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے نقل مکانی کر لیں اور کسی بڑے شہر میں جائیں۔ ایک دن دفتر سے لوٹے تو کہا میں اپنا کاروبار کراچی شفٹ کر رہا ہوں، ایک دوست کے توسط سے وہاں آفس مل گیا ہے، چلو اس روشنیوں کے شہر میں چل کر نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میرا جی نہ چاہتا تھا کہ اپنے شہر اور میکے والوں سے دور جاؤں، مگر شوہر کی خواہش کے آگے بے بس ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ماحول بدلے گا تو ہماری زندگی میں نئے رنگ بھر جائیں گے۔ شروع میں ہم ایک پرسکون علاقے میں سکونت پذیر ہوئے، ایک چھوٹا سا بنگلہ، کام کرنے والی ملازمہ اور ملازم لڑکا بھی بآسانی مل گئے، کیونکہ قریب ہی کچی آبادی میں غریب کنبے آباد تھے۔ ملازمہ ایک 24-25 سالہ خوش عقل عورت تھی جو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ صبح سویرے آ جاتی اور شام تک میری پاس ہوتی۔ وہ کام بھی اچھا کرتی اور باتیں بھی چٹپٹی کرتی۔ اس ملازمہ کا نام نوشین تھا، جسے میں نوشی کہتی تھی۔ ایک روز نوشی آئی تو کہا بی بی ایک بات کہنی ہے، مگر ڈرتی ہوں اور بتائے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ ڈرو نہیں، جو کہنا ہے کہہ دو، صاحب کو پتہ چلا تو میری شامت نہ آ جائے۔ نوشی کے اس جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایسی کیا بات ہے بتاؤ، صاحب کو کیوں کر پتہ چلے گا جب تک میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا بات ہے؟ کل شب جب میں کام کرنے کے بعد نکلی تو میرا شوہر آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا موٹر سائیکل میں بیٹھ جاؤ، آج تو میں بازار لے جانا ہے، مجھے تنخواہ کے علاوہ بونس بھی ملا ہے، تمہیں نئے کپڑے اور جوتے دلوا دوں۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل میں بیٹھ گئی اور ہم طارق روڈ گئے۔ وہاں فٹ پاتھ پہ کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے لیے 2 جوڑے منتخب کر رہی تھی کہ ہمارے بالکل سامنے صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کار سے اتری۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ زیورات کی ایک بڑی دکان میں چلے گئے۔ صاحب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں دکان کے شیشے سے ان کو دیکھنے لگی۔ صاحب نے سونے کی انگوٹھیاں نکلوائیں اور ایک انگوٹھی پسند کر کے اس لڑکی کی انگلی میں پہنانے لگے۔ اس خوف سے کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں فوراً پلٹ آئی۔ شوہر کو بتایا، تب بابر نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ بات ہرگز مت بتانا، ورنہ ان کا صاحب سے بہت جھگڑا ہو جائے گا۔ کیا بیگم یوں ہی اندھیرے میں لٹتی رہیں گی؟ میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ تب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کم عقل، ایسی باتوں سے میاں بیوی میں پیار ختم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ تمہاری بیگم صاحبہ کا گھر اجڑ گیا تو تم ذمہ دار ہوگی۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ بابر صحیح کہتا ہے، اگر آپ کے شوہر کی جگہ بابر مجھ سے ایسا دھوکہ کرتا تو کیا میں اسے بخش دیتی؟ رات بھر پریشان رہی، صبح فیصلہ کیا کہ آپ کو ضرور بتاؤں گے، تاکہ وقت گزرنے سے پہلے آپ اپنی زندگیوں کی خوشیوں کا بچانے کی تدبیر کر لیں۔ ایسا نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ جہاں میں نوشی کی مشکور تھی وہاں سخت صدمے میں بھی تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ گمان ہوا کہ ضرور نوشی کی آنکھوں دھوکہ کھا گئی ہیں۔
रात को अदनान घर लौटे तो मैंने इन्हें आड़े हाथों लिया। वो घबरा गए। इनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। हकलाने लगे। जब मैंने वसूख से कहा कि अगर सच ना बताया तो कसम खाती हूँ कि जान दे दूंगी, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। वो मुझे पसंद आ गई। मैंने इसे शादी कर ली। वो एक गरीब घराने की ज़रूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता ना चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाज़त से इन्हें घर लाना चाहता हूँ। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी ना सकती थी कि मुझसे अदनान बेवफाई के मर्तकब होंगे। बेइख्तियार ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे रोता छोड़ के घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पूंछने वाला भी कोई न था। अगले 2 दिन तक वो घर ना लौटे। तब मेरा दम घुटने लगा। नौशी दिलासे दे रही थी मगर मुझे कुछ भी अच्छा न लग रहा था। अदनान के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी। अब 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी थीं। मेरी हालत गैर होते देख कर नौशीन बोली, बीबी आप साहब को फ़ोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं। ख़ुद पे काबू रखिए। ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो उनको खो बैठेंगी। मैं खुद इन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आएंगे तो मर जाऊंगी। फ़ोन मिलाया। मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूँ। बोलो क्या? सुन लूँगी मगर फ़ौरन आ जाइए। बेइख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन से रूह दोबारा अपने ठिकाने लौट आई हो। अदनान अंदर आ गए। गले से लगा कर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मारिया से शादी मैंने सिर्फ औलाद के लिए की है। दूसरी शादी का फ़ैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छपर पाड़ कर बरसने लगा है। कोई इस दौलत का वारिस हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली, मैंने मारिया से शर्त रखी है, जो पहली औलाद होगी वो मेरी बीवी सलमा की होगी। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को तस्कीन मिल जाएगी और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन रखो, मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। मारिया की हैसियत मेरे नज़दीक खाक और तुम्हारी हैसियत इसकी मलका जैसी होगी। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था। अदनान शादी कर चुके थे। मेरी मर्ज़ी से क्या फ़र्क पड़ता था। मुझे ये सोच के बहुत वहशत हो रही थी। अगर अदनान घर से चला गया तो मैं जहाँ तन्हा क्यों कर सांस ले पाऊँगी। इन तन्हा रातों के अंधेरे तो मुझे खा जाएंगे। बल आखिर मेरी शरीक ज़िंदगी मारिया को घर ले आए। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। समझौता करने में ही आफियत जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मारिया को ऊपर कमरा दे दिया गया मगर अदनान ने मुझे नज़रअंदाज ना किया। मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बत दी। बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार कर रही थी कब मेरा शोहर की औलाद मेरी गोद में आए। जिस शोहर से मैं अब भी बालहाना मोहब्बत करती थी, वो दिन भी आ गए जब मारिया अस्पताल चली गई। इस दौरान अदनान ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा कि मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन मारिया अस्पताल रही, अदनान घर आना भूल गए। 7 दिन तक वो बंगले में तनहा इनका इंतज़ार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो आ गए। मैं बेइख्तियार गेट की तरफ लपकी मगर मुझे देखकर मारिया ने मुंह फेर लिया। वही मारिया जो मुझे आपा आपा कहते ना थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे अदनान की आवाज़ सुनाई दी, मारिया बच्चे को मुझे दो ताकि मैं इसकी बड़ी अम्मी की गोद में दे दूँ। वो मुंतज़िर है हफ्ते भर से। मगर मेरी सोतन में ये कहकर जैसे तेज़ खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे को इस गोजली का साया भी ना पड़ने दूंगी। मैं सुन होकर रह गई। अदनान बेबस होकर मेरे पास आए और धीमी आवाज़ में बोले, दरअसल बच्चे के दूध पीने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं मुन्ने को तुम्हारे पास लाता हूँ। मुन्ने की पैदाइश से पहले तक अदनान ने मसावात कायम रखी थी मगर जब से बेटा हुआ वो मेरे पास बेदिली से आधी रात के बाद कमरे में आते कहते मुन्ना सो नहीं रहा था, मैं इसे बहला रहा था। कुछ दिनों बाद मारिया माँ के घर चली गई। मैं खुश थी कि अदनान इसकी गैर मौजूदगी में मुझे वक्त देंगे, मेरे साथ वक्त गुजारेंगे। मगर मेरी उम्मीदों में पानी फिर गया। और दफ्तर से सीधे उधर चले जाते। कहते मुन्ने की इजाज़त आ रही थी। सोचा एक नज़र देख लूँ तो घर जाऊँ। यूँ आधी रात को घर पहुँचते मारिया वापस आ गई। अब ये अक्सर शाम को बाहर जाते। मुझे अदनान कहते, आज मुन्ने को डॉक्टर को दिखाना है, आज उसे कपड़े ख़रीदने हैं, आज इसे इसकी नानी से मिलाने ले जाना है। मैं इंतज़ार करती रह जाती और ये मारिया की माँ के घर से रात का खाना खाकर ही लौटते। रफ्ता रफ्ता उन्होंने मेरा साथ झूठी मोहब्बत दिखाना भी छोड़ दी। अगर कभी मुझे बाहर ले जाते तो बार बार घड़ी को देखते।
جو خریداری کرنی ہے جلدی کر لو، گھر ہے ماریا اور منا اکیلے ہیں، کہیں ان کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے، بچہ چھوٹا ہے، اکیلے ماریا خیال نہیں رکھ سکتی۔ منا پاؤں پاؤں چلنے لگا، میں اسے دیکھتی تو جی کرتا کہ اسے اٹھا لوں، اس کی ننھے منھے وجود سے اپنی گود بھر لوں، کبھی بھولے سے اٹھا لیتی تو سوتن اس کو ذرا دیر بعد میرے بازوں سے اچک لیتی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ پہلے تو کسی نے میری ذہنی ابتری پہ توجہ نہ دی، جیسے کہ اس مکمل فیملی میں ایک فالتو شے ہوں، مگر جب مجھ پر دورے پڑنے لگے تو مجھے میکی بھجوا دیا۔ والدین میرا حال دیکھ کر رو پڑے، مجھے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا حال سنا، اب وہ اکثر گھر آتا اور مجھ سے دیر تک باتیں کرتا، یوں دل ہلکا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت میں بہتری آنے لگی۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا، اب عدنان کو بھلانے کی کوشش کریں تو طلاق لے لو، دوسری شادی کر لیں، نئی زندگی شروع کر لیں، بس یہی ان کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے کہا، عدنان سے طلاق نہیں لوں گی، وہ خود دے دے تو ٹھیک ہے، تو بھی مجھے 5 عورت سے شادی کون کرے گا؟ عدنان سے جو درد ملا ہے اب دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دن بعد ایک لفافہ پوسٹ مین لے کر آیا، عدنان کی طرف سے طلاق نامہ تھا اور وجہ مجھے ذہنی مریض بتایا گیا تھا۔ والد صاحب کو یہ کاغذات ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائے، مشورہ لیا کہ مجھے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے دھیرے دھیرے حقیقت تسلیم کرنے پر نماتا کہ سمجھایا، ایک شخص پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہوں جو ان کا دوست ہے، اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ممتا سے مرحوم ہے، ان کو ماں کی اشد ضرورت ہے اور بچوں کے باپ کو ایسی خاتون کی تلاش ہے جو ان کے بچوں کو ماں کا پیار دے سکے۔ ماں کی طرف سے ان بچوں کو پیار کمی نہیں، مگر ماں کا پیار دولت کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا، یہ وہی ان کو دے سکتا ہے جس کے اندر خود اولاد اور ممتا کی پیاس ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا، وہ بہت پیارے پیارے معصوم تھے مگر افسردہ سے لگے۔ میں نے پیار کیا تو میرے پاس دوڑے چلے آئے، میں نے انہیں بے اختیار اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر یہ بچے اکثر میرے پاس لائے جانے لگے۔ مجھے ان سے پیار محسوس ہونے لگا مگر دل دوسری شادی پر آمادہ نہ تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان کے بدلے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لے۔ والدین بار بار سمجھاتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا کم عقلوں کا شیوا ہے۔ ماں کہتی، مرد کو عورت سے محبت نہیں ہوتی، اسے گھر سنبھالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے لٹ جاتی ہے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں گراں گزرتی ہیں مگر دن رات سوچتی تھی کہ آخر عدنان نے مجھے طلاق کیوں دی، شادی تو اس نے کر ہی لی تھی، مجھے اپنے نام سے مرحوم کیوں کر دیا؟ دماغ کہتا تھا کہ اب اسے بھول جا، مگر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، اسے کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے میں نے پہلا سنگھار کیا تھا۔ اس نے پہلی بار میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا، والدین دیکھ دیکھ کر کرتے تھے اور میں ایسے خیالوں میں گم رہتی تھی جو میری روح میں سمایا ہوا تھا۔ بالآخر انہی بچوں نے مجھے ان سوچوں سے نکالا، انہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر مجھ سے ملانے لاتے تھے، میں ان کے بارے میں سوچنے لگی، وہ نہ آتے تو میں اداس ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کا حق ادا کر دیا اور پھر میں نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی، ایسی زندگی جو بے مقصد نہ تھی، جس کا کوئی مقصد تھا۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ اسے شادی کر لے یا اسے طلاق کے کاغذات تھما دے، اس کی زندگی برباد کر دے، لیکن مرد اگر بانجھ ہے تو عورت کیا کرے؟ اس سوال کا جواب کس کے پاس نہیں ہے۔ والد صاحب نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے عامر کو میرے لیے پسند کر لیا، مجھے اپنے آنسوؤں سے رام کیا اور میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی، اور وہ گھڑی بھی آ گئی جب میں عدنان کی یادوں سے دل کا دامن بھرے عامر کی منقوہ بن گئی، اس کے 3 بچوں کی ماں کا روپ دھار لیا۔ ان بچوں کی معصوم باتوں نے رفتہ رفتہ میری سوچوں میں شہد کھولنا شروع کر دیا۔ عامر بہت اچھے انسان تھے، جب میں نے ان کے بن ماں کے بچوں کو سینے سے لگایا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، اتنا شکر گزار ہوئے کہ میں رو دی۔ میری پیاسی ممتا کو معصوم محبتوں نے سیراب کر دیا، وہ مجھے ماں سمجھ بیٹھے اور مجھے بھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ آج میں جہاں جاتی ہوں یہ بچے میرے ساتھ جاتے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ یہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں، میں ان کے بغیر ادھوری ہوں اور یہ میرے بغیر نامکمل۔ وہ خوشی جس کے لیے میں ترس رہی تھی، عامر کے بچوں نے وہ خوشی میرے دامن میں بھر دی۔ اب میں بانجھ رہی ہوں اور نہ عامر کے بچے بن ماں کے کہلاتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک ماں پوشیدہ ہوتی ہے جس کی بس دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔